بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفیہ امیر اور علمی سٹی کے ایک نئے لائیو سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، علمی سٹی آپ کے لیے ڈیلی بیسس پر مختلف موضوعات جیسے کہ موٹیویشن ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ سے ریلیٹڈ، آئی ٹی سے ریلیٹڈ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور مختلف موضوعات سے ریلیٹڈ پروگرامز لے کر آتا رہتا ہے۔ ان تمام پروگرامز کا صرف ایک ہی پرپز ہوتا ہے اور وہ یہی کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بہتری لائی جا سکے۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے اسی طرح کے ایک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے آج کا ٹاپک ہے جینڈر جسٹس، اور اس ٹاپک پر بہتر انداز میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علمی سٹی کے آنریبل گیسٹ مس آمنہ عبید خواجہ، جو کہ پی ایچ ڈی ان سائیکالوجی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ LCWU لاہور میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ AWPS کی فاؤنڈر بھی ہیں۔ تو آئیے ان کے نالج اور ایکسپیرینس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم، ویلکم ٹو اور شو۔ وعلیکم السلام and thank you so much for inviting me. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے اور علمی سٹی کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جیسے کہ میم ہمارے آج کا ٹاپک ہے جینڈر جسٹس، تو آپ ہمیں پہلے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ایلیبریٹ کر دیں کہ یہ کیا ہے۔ جی بالکل صفیہ، میں یہ بتانا چاہوں گی آڈینس کو کہ جینڈر جسٹس کی جو اصطلاح یا ٹرم ہے، یہ جیسے استعمال کی جاتی ہے، جیسے فیمنسٹ اس کو استعمال کرتے ہیں یا جیسے اس کی اسٹینڈرڈ ٹرم ہے، میں اس معنی میں بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ دراصل آج جو ہمارا موضوع ہے، بیسک موضوع ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت لمبی اور پیچیدہ بحث ہے مرد اور عورت کے بارے میں، اور ان کے ایک مقام اور حیثیت کے تعین کے بارے میں کہ کیا برابری ہے، مساوات ہے یا نہیں۔ تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ایک متوازن نقطۂ نظر اس پہ پیش کریں، جس میں کہ کسی بھی جینڈر یا صنف کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو ایک منصفانہ، ایک بیلنسڈ اور ایک متوازن نقطۂ نظر جو ہے ہم پیش کریں۔ تو اس لیے میں نے اس ٹاپک کو ہم نے پرسپیکٹیو آن جینڈر جسٹس کا نام دیا ہے۔ کہ کسی بھی صنف کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور ہم منصفانہ طریقے سے ان کے مقام کا تعین کر سکیں۔ صحیح، تو آپ ہمیں مزید اب کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے، اب ہم اس کو مزید ایلیبریٹ کرنا چاہیں گے کہ جو مرد اور عورت کی برابری کی جو بحث ہے، اور یہ بہت مشکل ٹاپک بھی اور پیچیدہ بھی ہے کہ ہم اس کو گتم گتا لگے ہوئے سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کا جو بیلنس پوائنٹ ہے وہ کہاں پر آ رہا ہے۔ تو پلیز آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی ایکسپلینیشن کر دیں۔ جی بالکل صفیہ، آپ نے جیسے کہا یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ نہ صرف یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے اور ایک لمبی بحث ہے، بلکہ یہ ایک بہت نازک موضوع بھی ہے، یعنی ایک بہت حساس قسم کا موضوع ہے جس میں کہ کافی کنٹروورسی پائی جاتی ہے، بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو میں کافی سوچتی بھی رہتی تھی اور مجھے لگا کہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو کہ کلیئر ہونی چاہیے اور ان کے بارے میں بالکل بھی کلیئرٹی نہیں پائی جاتی۔ تو وہ میں آپ کے سامنے کچھ نکات رکھوں گی۔ اس میں ایک بات میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے حیثیت سے مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر ہیں، یعنی خدا کے سامنے عبد کی حیثیت سے اور انسان کی حیثیت سے مرد اور عورت جو ہیں ان میں ایک برابری پائی جاتی ہے۔ اور یہ بات جو ہے، چونکہ یہ جو بھی ہم یہاں پر بات کریں گے وہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ تو ہم ایک تو اسلام سے ریفرنس ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور پھر ایسی بات بھی ہو کہ وہ عقل کے بھی منافی نہ ہو اور لاجک اور کامن سینس کے مطابق بھی ہو۔ تو یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہی ہوں، اس کا حوالہ جو ہے وہ میں دوں گی کہ یہ انجینئر مختار فاروقی ہیں، جو ایک کافی نالجبل اسکالر ہیں، اور انہوں نے ایک مضمون جو لکھا ہے تخلیق کائنات کے نام سے، جو ان کے اپنے رسالے میں ہے۔ تو میں وہاں سے کوٹ کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا میں انسان ہونے کے ناطے کامل برابری تھی۔
تو اچھا، ایک تو وہ پھر انسانیت کے ناطے سے وہ برابر ہیں، تو اس میں اس کو آپ قرآن کی آیتیں بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ دوسرے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ برابری کس طرح ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بے شک بنی آدم کو عزت بخشی۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بنی آدم کا ذکر ہو رہا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ تو مختار فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ شرف انسانیت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعزاز دیا اور ایک امتیاز دیا اشرف المخلوقات ہونے کا، یا جو ان کو ایک ڈگنیٹی دی ایز ہیومن بینگز، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اب ہمارے سامنے دو طرح کی برابری آ گئی ہے۔ ایک تو essentially they are fundamentally as humans اور ایز creatures before God they are equal۔ دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آنر میں جو ہیومینٹی کو، مین کائنڈ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آنر دیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کے اندر شرف انسانیت میں بھی برابر ہیں اور حوالے موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسری ڈائمینشن ہے جس میں کہ ہم برابری کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل مساوی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تخلیق کی، آزمائش کے لیے انسان کو بنایا اور زندگی آزمائش کے لیے بنائی، اور یہ کہ ہم سب جواب دہ ہیں اور ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ تو اس جو مورل اکاؤنٹیبلٹی ہے، اخلاقی طور پر جواب دہ ہونا، اس میں مرد اور عورت برابر ہیں، کیونکہ دونوں کو آزمایا جا رہا ہے، دونوں کی زندگی کا مقصد وہی ہے، تو مورل اکاؤنٹیبلٹی میں وہ برابر ہیں۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اخلاقی طور پر جواب دہ ہونے میں برابر ہیں، تو پھر ہمیں اسلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ ثواب میں بھی برابر ہیں اور گناہ میں بھی برابر ہیں، یعنی جزا اور سزا میں بھی برابر ہیں۔ اس طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جیسے کچھ سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ ویمن آر انڈر پیڈ، یعنی اتنا ہی کام وہ کر رہی ہوتی ہے مرد جتنا، لیکن اسی کام کے ان کو کم پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ عورت کو نماز کا کم ثواب مل رہا ہو اور آدمی کو زیادہ مل رہا ہو۔ تو وہاں پہ بھی فرق نہیں ہے اور برابری ہے، درجہ بندی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بھی میں ایک آیت جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گی، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو مینشن ہے، کہ سورہ احزاب میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال اور نیک یعنی صفات کا ذکر کر رہے ہیں، اور بار 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 مرد اور عورت والے جو مطلب ورڈز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں۔ سو ہی سیز ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان رکھنے والے مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور عورتیں، and so on، یعنی والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اتنی ساری خصوصیات کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور مرد اور عورتیں بار 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 پیرالل جو ہیں وہ مینشن ان کو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیت سنتے سنتے ہی آپ کو یہ برابری کا ایک تاثر ملتا ہے کہ جو نیکی میں برابر ہونے کا، نیک اعمال میں برابر ہونے کا تاثر ملتا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ پہنچ کر وہ کہتے ہیں یعنی والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ ساری خصوصیات لکھ کر مرد عورت مرد عورت، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان سے وعدہ کیا ہے بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا۔ تو یہیں پہ ہمیں وہ والی برابری نظر آ گئی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ اعمال میں بھی برابر ہیں، اور اس کے بعد اجر و ثواب میں بھی برابر ہیں، جزا و سزا میں بھی برابر ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی ڈائمینشنز ہیں جن میں کہ ہم مرد اور عورت کی برابری کلیم کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کے لیے بنیاد بھی ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دس یہ میں مینشن یہاں پہ ضرور کروں گی، تو یہاں تک کہ ہماری بحث میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں نے یہ بھی لکھا کہ روحیں برابر ہیں،
جو اللہ نے جو روح پھونکی ہے انسان میں، جو اس کے امتیاز کی اور اس کے شرف کی اصل وجہ جو ہے، جس کی وجہ سے سجدہ کرنے کو کہا گیا فرشتوں کو اسے، وہ روح ہے جو اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکی ہے. تو وہی روح مرد میں بھی پھونکی گئی ہے اور وہی روح عورت میں بھی پھونکی گئی ہے، اور وہی تو ایسنس ہے انسان کا، جو ڈیوائن سپارک جس کو کہتے ہیں، جو انسان کے اندر موجود ہے، وہی اس کا ایسنس ہے. اور اپنے ایسنس میں مین اینڈ ویمن آر دا سیم اینڈ دے آر ایکول. لیکن جو اسلام کی روح سے جو درجہ بندی جہاں پر آتی ہے، وہ ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. جو ہائرارکی یا درجہ بندی آپ کو نظر آتی ہے، وہ آپ کو نظر آئے گی ازدواجی تعلق میں. جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، اس میں جو ہے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے میں یہاں پہ آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہی ہوں. ویورز کو میں بتاتی چلوں کہ ہمارے آج کا ٹاپک ہے وہ جینڈر جسٹس ہے. آپ کا بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویسچن ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمارے شو کا حصہ بنیے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کو انٹرٹین کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. جی میم، جیسے کہ آپ جی بتا رہی تھی. میں نے مین اینڈ ویمن کی ایکویلٹی اسٹیبلش کرنے کے بعد کہ وہ اسینشلی ایکول کس کس طرح سے ہیں، یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جب آپ گھر کے یونٹ کو دیکھتے ہیں، جب آپ میاں بیوی کو دیکھتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن دی ہے، اور گھر کا سربراہ جو ہے وہ شوہر کو ہی مقرر کیا، مرد کو ہی مقرر کیا. اور آپ اس کو یہ کہیں گے کہ اس کو ایک ایڈمنسٹریٹو ایج جو ہے وہ دی گئی، یعنی انتظامی سربراہ وہ ہے، اور یقیناً ایک لیڈرشپ رول اس کو دیا گیا. اور وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن شریف میں اس پوائنٹ کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں. تو قوام کا ترجمہ جو ہے وہ مختلف طرح سے کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی ترجمے میں یہ بھی شامل ہے کہ نگران ہیں یا منتظم ہیں، خیال رکھنے والے ہیں. یہ سب کانسیپٹس اس میں شامل ہیں، لیکن وہ ایک لیڈرشپ رول ہے، اور وہاں پر ایک درجہ بندی اور ایک ہائرارکی ہے، جس میں کہ ہسبینڈ کو وہ ایک ایج یا ایک اس کو اپر ہینڈ آپ کہہ لیں حاصل ہے، اور ایک اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اس جگہ پر یہ موجود ہے. لیکن میرا کنسرن یہ تھا، اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ ہمارے معاشرے میں اور دوسرے معاشروں میں بھی جو تصور پایا جاتا ہے وہ مرد کی ایبسلوٹ سپیریورٹی کا ہے. یعنی صرف گھر کی مطلب میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے کانٹیکس میں نہیں، بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام مرد شاید تمام عورتوں سے افضل ہیں، اور ایبسلوٹ سینس میں بھی مرد عورت سے اوپر ہے یا برتر ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. تو اس مسکنسیپشن کو ایڈریس کرنے کے لیے اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو جس طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو سپیریورٹی کا ایک کانسیپٹ ہے جہاں پر مسکنسیپشن پائی جا رہی ہے، تو آپ اس کی ایکسپلینیشن کر دیں کہ وہ کیا ہے اور کہاں پر جسٹس ہونی چاہیے اور ایکویلٹی کہاں پریویل کرتی ہے. جی تو یہی بات ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے منفی رویے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، نہ صرف مردوں میں بلکہ عورتوں میں بھی، جو کہ بہت سارے مسائل کو جنم لیتے ہیں. ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا مسائل اس سے جنم لے سکتے ہیں. یہ منفی رویے جو ہیں یہ عورتوں کے بارے میں جو پائے جاتے ہیں، اس سے بیسیکلی عورت کی تحقیر ہوتی ہے. اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقار اور ایک ڈگنیٹی ایک انسان کے طور پہ دیا ہے، وہ اس سے لے لیا جاتا ہے، اور اس کے پہ ظاہر ہے کہ بہت سارے نتائج مرتب ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ کس کس طرح کے منفی رویے پائے جاتے ہیں. وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے میں کچھ کا صرف ذکر کروں گی. ان میں سے ایک جو ہے اس کو آبجیکٹیفیکیشن کہا جاتا ہے. جب ہم عورت کو ایک آبجیکٹ کے طور پر لیتے ہیں، ایک چیز کے طور پر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک فرد، ایک شخص اور ایک انسان سمجھیں، تو یہ آبجیکٹیفیکیشن ہے. آبجیکٹیفیکیشن کس کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ایک طرح سے تو آبجیکٹیفیکیشن ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ جب یہ سمجھا جائے کہ عورت ایک ایسی چیز ہے جس پر مرد اپنی ملکیت جتا سکتا ہے، یعنی اونرشپ ہے اس کی، ایک آبجیکٹ ہے جس کو وہ اون کرتا ہے یا وہ اس کو اوپر مطلب اس کی ملکیت ہے.
جب یہ سمجھا جائے تو پھر عورت کو ایک چیز سمجھا جا رہا ہے، یا بجائے اس کے کہ اس کو ایک فرد اور ایک شخص سمجھا جائے. تو آپ اس سے کیا لے رہے ہیں؟ آپ اس سے اس کا تشخص لے رہے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ عورت کا یہ حق ہے کہ اس کو فل پرسن ہوڈ دیا جائے، یعنی اس کو ایک مکمل فرد سمجھا جائے، اس کو ایک شخص سمجھا جائے، ایک انسان سمجھا جائے، اور آبجیکٹ نہ سمجھا جائے. ایک اور طرح جس سے کہ عورتوں کو آبجیکٹ سمجھا جاتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب کہ یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ ان کو ایک آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے. فار ایگزامپل ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، ان کو پلیزر کے لیے، یا ان کو تفریح کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی آبجیکٹیفیکیشن ہے، یہ بھی ان کی پرسن ہوڈ ان سے لے لیا جا رہا ہے. تو یہ ایک منفی رویہ ہے آبجیکٹیفیکیشن کا. دوسرا منفی رویہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے ڈیگریڈیشن کا، یعنی تحقیر. ڈیگریڈیشن کے اگر آپ لفظ کو ہی دیکھیں. اچھا میم، ہم ان منفی رویوں پر بھی ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے. ہم ایک ویور کی طرف سے بھی ایک کویسچن ایڈ کریں گے، ساتھ ساتھ جو کویسچن آتے رہیں گے. ہمارے ویور کی طرف سے ایک کویسچن ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ واٹ از دا ریسپانسبلٹی آف مین ان دا ہاؤس ہولڈ جی ورک؟ جی، اللہ تعالیٰ نے جو پرائمری رسپانسبلٹی مرد کی رکھی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کماتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. تو معاشی ذمہ داری جو اس کی ہے وہی اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے، اور عورت کا ڈومین جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ گھر مقرر کیا ہے. ٹریڈیشنل اسلامک پرسپیکٹو یہی ہے. اور لیکن مرد کا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انکریج کیا گیا ہے کہ مردوں کو نہ صرف یہ کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، بلکہ گھریلو کاموں وغیرہ میں بھی اگر وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں تو یہ حسن سلوک ہے ان کا، اور یہ اسلام میں بہت انکریج کیا گیا ہے. کیونکہ ہمیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی یہ مثالیں ہمارے سامنے، سیرت میں ہمارے سامنے یہ مثالیں ہیں کہ وہ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے. تو یقیناً مردوں کے اوپر فرض تو نہیں، لیکن اگر وہ حسن سلوک کے طور پر شامل ہوں گھریلو کام کاج میں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور انکریج کی گئی ہے. صحیح میم، تو آگے آپ جو منفی رویوں کے بارے میں بتا رہی تھی پلیز کنٹینیو کریں. جی میں بتا رہی تھی کہ ڈیگریڈیشن یا تحقیر کا ایک رویہ پایا جاتا ہے. اور اگر آپ ڈی گریڈ کرنے کے لفظ کو ہی دیکھیں تو لٹرلی اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ڈی گریڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے گریڈ کو کم کر دیا جائے، یعنی اس کا لیول اور اس کی حیثیت جو ہے اور اس کا مقام جو ہے اسے اس کو نیچے لے آیا جائے. تو ہمیں یہ عورت کو حقیر سمجھنے کا ایک منفی رویہ بہت زیادہ مردوں میں اور معاشرے میں پایا جاتا ہے، جس میں کہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کم ہے یا کم تر ہے یا نیچے ہے. مطلب مرد اوپر ہیں، عورت نیچے ہے. اور یہ کہ عورت کو ایک یہ نہیں کہ صرف مرد سے مختلف ہے بلکہ مرد سے کم تر ہے اور حقیر ہے اس لحاظ سے نا. تو یہ اسلام کا پرسپیکٹو نہیں ہے. اسلام نے، جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی، اسلام نے عورت کو وہی عزت اور شرف دیا ہے جو کہ اس نے مرد کو دیا انسان ہونے کے ناطے سے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو حقیر اور کمتر اگر سمجھا جاتا ہے تو اس کی بیسس کیا ہے؟ مطلب جب لوگ کہتے ہیں کہ عورت حقیر ہے، وہ کیا دلیل دیتے ہیں اور وہ کس بات کو بنیاد بناتے ہیں؟ تو ان میں سے میں کچھ باتوں کا تذکرہ یہاں پہ کروں گی. ایک اسکالر ہیں، کافی نالجبل ہیں، ان سے بھی بات ہو رہی تھی، لیکن ان کے اندر بھی یہ رویہ پایا جاتا تھا. تو انہوں نے فار ایگزامپل ایک بات انہوں نے یہ کی کہ دیکھیں عورتیں جو ہیں وہ جسمانی طور پر مردوں سے کمزور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہیں مردوں سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جسمانی طاقت جو ہے وہ کسی کو سپیریئر یا برتر ثابت تو نہیں کرتی، وہ تو فضیلت کا معیار نہیں ہو سکتا. اور فار ایگزامپل ایک ہاتھی جو ہے وہ ایک انسان کو اگر اپنے پیروں کے نیچے کچل دے گا تو کیا آپ کہیں گے کہ انسان حقیر ہے اور ہاتھی اس سے افضل ہے کیونکہ ہاتھی میں جسمانی طاقت زیادہ تھی؟ تو جسمانی طاقت جو ہے وہ ہمارا معیار اور ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ اس کی بیسس پر ہم، اس کی بنیاد پر ہم سپیریئر یا انفیریئر ہونے کا فیصلہ کریں.
بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا معیار ہے کیا سپیریورٹی کا. دوسری بات انہی اسکالر نے یہ کی، اس سے مجھے اس سے بھی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. انہوں نے ویسے ہی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی ایک دلیل پیش کی کہ دیکھیں آپ خود دیکھ لیں کہ دنیا میں اور معاشرے میں مردوں کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ ہمیشہ عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی ان کی جو پاور اور پوزیشن جو ہے وہ مردوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے سوشلی. ٹھیک ہے، تو اگین دا سیم تھنگ، سوشل اسٹیٹس کسی کا زیادہ ہونا بھی اس کے سپیریئر ہونے کا ثبوت نہیں ہے، اور سوشل اسٹیٹس بھی کسی کو افضل نہیں بناتا. ورنہ تو ہم یہی کہیں گے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ برتر ہیں اور غریب لوگ کمتر ہیں یا حقیر ہیں. تو اس بنیاد پر بھی آپ فضیلت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو پھر فضیلت کا فیصلہ آپ کریں گے کیسے؟ یہ ہمارے سامنے بہت کلیئر ہے کہ اسلام میں تو جو سٹینڈرڈ ہے اور جو معیار ہے اور جو بنیاد ہے وہ صرف تقویٰ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، جو آخری حج میں انہوں نے خطبہ دیا، اس میں انہوں نے بہت کلیئرلی، اتنے مشہور ان کے یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو غیر عربی یا اجمی پر فضیلت نہیں ہے، اور اگر فضیلت کسی بنیاد پر ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا نیک ہے وہ اتنا افضل ہے، یا جس میں جو جتنا پرہیزگار ہے، اخلاقی لحاظ سے، آپ کے کردار کے لحاظ سے اور آپ کے اعمال کے لحاظ سے آپ کی فضیلت ڈٹرمن ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے جینڈر کے لحاظ سے یا فزیکل اسٹرینتھ کے لحاظ سے یا سوشل اسٹیٹس کے لحاظ سے. اور اس میں ایک بہت خوبصورت پوائنٹ میں ایڈ کر دوں، وہی اگین یہ انجینئر مختار فاروقی صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہیں نا، اور ان میں انسان کا اپنا کوئی رول یا دخل یا چوائس نہیں ہے، ان کی بنیاد پر ہم درجہ بندی نہیں کر سکتے، ان کی بنیاد پر ہم ترجیح نہیں دے سکتے کہ یہ بہتر ہے اور یہ بدتر ہے، کیونکہ اس میں تو انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل، اگر کسی کو بہت دولت ملی ہے، کسی کو زیادہ صحت ملی ہے، کسی کو زیادہ طاقت ملی ہے، انفیکٹ اگر کسی کو وسائل اور ذہانت بھی زیادہ ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ سب چیزیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں اور انسان ان کے لیے کریڈٹ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس میں یہ تو اس کا بیچ میں رول نہیں ہے، اس کا کوئی دخل اور اختیار نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کی بنیاد پر آپ ڈسکریمنیٹ کریں گے، کسی کو برتر اور کسی کو کمتر سمجھیں گے، تو یہ بلا جواز ہے، مطلب یہ آپ اس میں جسٹیفائڈ نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ اسلامی تعلیمات کی روح کے بھی منافی ہے، یعنی اٹس اگینسٹ دا اسپرٹ آف اسلامک ٹیچنگس. مطلب اسلام آپ کو جیسے انہوں نے کہا نا کہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، رنگ کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہے، نسل کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے اختیار ہی نہیں کیا، تو آپ کیسے فضیلت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو فضیلت کا دعویٰ جو ہے وہ انہی چیزوں کی بنیاد پر ہوگا جو آپ کے اپنے اعمال ہیں اور جن کو آپ نے خود اختیار کیا. تو یہ ایک منفی رویوں میں جو تحقیر کا رویہ پایا جاتا ہے وہ بہت غلط ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. اچھا میم، آپ کی اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی ایک میسج آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سو پراؤڈ ٹو بی یور اسٹوڈنٹ. Thank you so much. This was Namra, and I'm very proud of you too. I really am. اچھا ویورز، آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جینڈر جسٹس. آپ کا بھی اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمارے شو کا حصہ بنیے. اچھا میڈم، جیسے کہ ہم اس ٹاپک پر مزید ڈسکشن کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو فیمنزم کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی اچھا، صفیہ، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک بات میں کلیئر کر دینا چاہتی ہوں، اور جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہی جینڈر جسٹس ہے، تو میں یہاں پہ دوبارہ سے یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ میرا مقصد یا ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب یہ شو جو ہے مردوں کے خلاف ہو رہا ہے، یا ہم ان کو مطلب ان کی کوئی حق تلفی کرنا چاہتے ہیں. انفیکٹ ہم ان سے ان کی پوزیشن
جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پوزیشن دی ہے وہ ان سے بالکل واپس نہیں لے رہے، بلکہ ہم تو صرف اس پوزیشن کی بات کریں جو اللہ نے عورتوں کو دی تھی لیکن ان سے چھین لی گئی نا. تو عورتوں کے حق کی بات ہو رہی ہے لیکن مردوں کی حق تلفی کی بات نہیں ہے، یا مردوں کے کوئی اگینسٹ یہ بات نہیں ہے. ایک متوازن نقطہ نظر کی بات ہو رہی ہے. جی، فیمنزم کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اٹس اے کمپلیکیٹڈ ٹاپک. فیمنزم جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک موومنٹ ہے، ایک نظریہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ فیمنزم کے اندر بھی کئی طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تاریخی طور پہ بھی فیمنزم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوا. تو اب جو پوسٹ ماڈرن ایج کا فیمنزم ہے وہ کلاسیکل فیمنزم سے مختلف ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک بنیادی بس سمپل سا اصول بتا دوں گی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے. فیمنزم میں جہاں تک تو وہ بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے، وہ جینڈر بیسڈ وائلنس اور تشدد کے خلاف بات کرتے ہیں، عورتوں کا استحصال نہ ہو اور یہ سب باتیں، اور وہی جو ہم نے باتیں کی کہ عورتوں کو حقیر نہ سمجھا جائے، ان کے خلاف منفی رویے اور تعصب نہیں ہونا چاہیے، ان کو ان کا تشخص دیا جائے وغیرہ، وہ سب باتیں درست ہیں. لیکن فیمنزم جو ہے وہ اس کی کئی ورژنز ہیں جس میں کہ وہ ایکسٹریم فیمنزم جس کو میں کہتی ہوں، جہاں جہاں بھی فیمنزم اگر اسلام سے متصادم ہو جائے گا، یعنی اسلام کے اگینسٹ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کلیئرلی اسلام کے اگینسٹ جا رہا ہے اور اسلام سے متصادم ہو گیا ہے، تو وہاں پہ پھر ہمیں فیمنزم کو رد کرنا پڑے گا. یعنی وہ تمام حقوق جو اللہ تعالیٰ آلریڈی عورتوں کو دے چکے ہیں، ان حقوق کی بات کرنا تو ضروری بھی ہے اور جائز بھی ہے. معاشرہ اگر وہ حقوق عورت کو نہیں دے رہا تو یہ بات کرنی بہت اہم ہے. لیکن وہ حقوق جو اللہ نے بھی نہیں دیے، اگر فیمنسٹ وہ مانگیں تو اس پوائنٹ پر ہمیں جو ہے پھر ہم فیمنزم کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتے. اور صرف ایک مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں، اور بھی مثالیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیں جیسے اگر فیمنسٹ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اسلام میں یہ ہے کہ جو طلاق کا حق ہے وہ مرد کو حاصل ہے، تو مرد جو ہے وہ ڈیورس دے سکتا ہے اور طلاق دے سکتا ہے. عورت اگر شادی کو ختم کرنا چاہے یا علیحدگی چاہے تو وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے. تو خلا جو ہے نا وہ ایک پیسو سی چیز ہے جس میں آپ مطالبہ کر کے کچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور طلاق ایک زیادہ ایکٹیو فیل ہے کہ آپ نے طلاق کسی کو دے دی، ٹھیک ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے. تو اگر کچھ فیمنسٹ یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، اگر مسلم فیمنسٹ یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ نہیں، عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہونا چاہیے کہ 3 دفعہ بول کے وہ مرد کو جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو جائے، اس کو نکال دے تو اس تعلق سے، تو یہ پھر ان کا مطالبہ جو ہے ہم کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنے حق تو ہم بھی کہتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں دے، مرد ہمیں دیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے چکے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہی حق نہیں دیا وہ مانگنا ٹھیک نہیں ہوگا. سو what I'm trying to say is that within limits فیمنزم جو ہے ان کے مطالبات جائز ہیں، اور ان کی ہمیں بات سمجھ بھی آتی ہے ایک حد تک، کیونکہ وہ کسی وجہ سے یہ تحریک نے جنم لیا ہے نا. ناانصافی تھی، ظلم تھا، مسائل تھے، تو یہ تحریک سامنے آئی اور ان کے مطالبات کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایکسٹریم ورژنس ہیں جہاں پہ فیمنزم بھی نا ٹاکسک ہو جاتا ہے. ٹاکسک کے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ منفی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو مردوں سے جب نفرت نظر آنی شروع ہو جائے فیمنزم میں، بہت دشمنی سی ان کے ساتھ، یا پھر وہ ایکسٹریم جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ برابری تو چھوڑیں، عورتیں برتر ہیں اور مرد جو ہیں وہ حقیر ہیں، تو پھر اس جگہ اس حد پر پہنچ کے ہم فیمنزم سے تھوڑا سا پھر ہمیں اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا پڑتا ہے. صحیح میم، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس چیز کو ایلیبوریٹ کیا، اور یہ جو کشمکش ہم دیکھ رہے ہیں یہ تبھی زیادہ یعنی کہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ جب ایکسٹریم تک بات چلی جائے. جو بھی چیز ایکسٹریم میں چلی جاتی ہے اور اعتدال کا جو حسن ہے وہ کھو دیتی ہے تو یقیناً پھر وہ ٹاکسک ہی ہو جاتی ہے، چاہے وہ نیچے کی طرف ہو یا اوپر کی طرف. تو ہمیں اسی لیے چاہیے کہ ہم اگر ایک بیلنس معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں دونوں طرف سے کنٹریبیوشن کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں، اور سوسائٹی دونوں کے کنٹریبیوشن سے ہی یقیناً چلتی ہے.
ना ही एक कमतर है, ना ही दूसरा कमतर है, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथियों और उनको लेके जो है ना वही मिल के जो है वो सोसाइटी को चला सकते हैं। मैम आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से इसकी वजाहत की। हम आगे आपसे जानना चाहते हैं जैसे कि इस किस्म की जो इस्तिलाहात हैं, फॉर एग्जांपल पिदर शाही मुआशरा हो गया या मर्दाना तासुब, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, थोड़ा-सा मैं इसके बारे में भी कहूँगी। एक टर्म या एक इस्तिलाह जो बहुत अहम है, मशहूर है, वो पेट्रियार्की है। जिसका उर्दू में तर्जुमा किया जाता है पिदर शाही, ये यानी पिदर शाही माशरा या पिदर शाही निज़ाम। तो इससे मुराद ये है कि एक ऐसा माशरा जिसमें मर्द जो हैं वो डोमिनेंट हों और गालिब हों। लेकिन आप जब इसका तर्जुमा भी देखें ना, तो पिदर से मुराद तो खैर फादर है यानी बाप, लेकिन मर्द ही मुराद है। और शाही यानी ये मर्द की बादशाहत के निज़ाम की बात हो रही है ना। पेट्रियार्की का भी लिटरल मीनिंग यही है कि द किंगडम ऑफ मेन। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो इस्लाम जो है वो पिदर शाही माशरा या निज़ाम नहीं चाहता। इस्लाम में बेसिकली मर्द की बादशाहत उस तरह से नहीं है। इस्लामी निज़ाम में अल्लाह ताला ही अल्टीमेट बादशाह हैं और इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाया है। लेकिन इसमें ये समझना कि मर्द जो हैं वो मतलब मर्दों की अगर बादशाहत है तो फिर तो उसमें औरतें तो फिर रियाया ही होंगी ना। तो फिर ये एक गैर मुनसिफाना सी दर्जा बंदी हमें नजर आएगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो दर्जा बंदी है, जो आदमी को जो लीडरशिप का रोल मिला है वो घर के अंदर अपनी बीवी के ऊपर मिला है और घर के यूनिट के लिए मिला है। तो ये नहीं है कि वो एक एब्सोल्यूट लीडरशिप है कि पूरे माशरे में वो एक बादशाह है और औरत जो सब औरतें हैं उनका मकाम रियाया का है। तो ये एक पेट्रियार्की एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है और इस्लाम के मुताबिक नहीं है। उसके अलावा हमें कुछ और ये जो टर्म्स नज़र आती हैं जिनमें से एक है मेल शॉविनिज़्म। मेल शॉविनिज़्म या आप उसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की एक किस्म समझ सकते हैं। मेल शॉविनिज़्म बेसिकली मर्दाना एक तकब्बुर वाला एक रवैया है। रऊनत भी एक लफ्ज़ आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मर्दाना तकब्बुर वाला रवैया जिसमें मर्द जो हैं वो एक तो अपने आप को अगेन वही के अफ़ज़ल, बरतर और सुपीरियर समझते हैं और औरतों को हकीर, कमतर और कम समझते हैं। तो फिर इस रवैये से क्या होता है, इस रवैये से फिर ये है कि जब मर्द जो है फिर अपना अब्यूज़ ऑफ पावर हमें नज़र आता है ना। क्योंकि जब आप किसी को कमतर और हकीर समझ रहे हैं तो फिर आप उसका इस्तेहसाल भी करेंगे, आप उसको हकूक भी नहीं देंगे और उसके अलावा उसके और भी बहुत से ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। मिसाल के तौर पर यही जो डिग्रेडेशन अगर आपने की और आपने औरत को वो डिग्निटी और वो वक़ार और वो इज़्ज़त नहीं दे रहे आप जो अल्लाह ताला ने उसको दी थी, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप औरतों की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें, उनकी मेंटल वेल-बीइंग के बारे में सोचें कि एक इंसान जिसको कि ये तासुर दिया जाए कि तुम हकीर हो और तुम कमतर हो, उसके अंदर क्या मोटिवेशन पाई जाएगी ज़िंदगी में कुछ भी करने की और कुछ भी अचीव करने की? आपने तो उसकी जो सेल्फ एस्टीम है और उसकी आइडेंटिटी और उसका सेल्फ इमेज ही तबाह कर दिया और उसके बाद आप उससे क्या तवक्को रखेंगे? तो इसमें यहाँ पे ये मेंशन मैं करूँगी कि ये जो रवैया होता है ना इसमें बेसिकली जो हम कहते हैं ना दूसरे दर्जे के शहरी, बाज़ माशरों के बारे में हम कहते हैं कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर रह रही होती हैं, उनको एक 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 सानवी सी हैसियत हासिल होती है। तो इसी तरह औरतों को भी एक सेकेंडरी जो है वो स्टेटस दे दिया जाता है कि मतलब जो हैं मेन आर जो स्टैंडर्ड ह्यूमंस मेन हैं और औरतों की एक सेकेंडरी हैसियत है और वो एक सानवी दर्जे की इंसान है और ये कि या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो सब ह्यूमन है। सब का मतलब होता है लोअर दैन तो वो ह्यूमन दर्जे से एक दर्जा नीचे हैं। तो इस तरह की अगर आप उनको हैसियत देंगे और ये उनको तासुर देंगे तो दिस इज़ टेरेबल, यानी उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत बुरा है और उसके अलावा ये माशरे में वैसे भी
ابیوز اور استحصال کا سبب بنتا ہے، اس طرح کے رویے. اچھا میم، یہاں پہ ہم ویور کی طرف سے ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہیں گے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ if a woman is not provided with her rights after marriage, then should she compromise on them or should report them? اچھا، بیسیکلی یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈس، یعنی دیکھنا پڑے گا کہ پوری صورتحال کیا ہے، کون سے وہ حقوق ہیں جو عورت کو نہیں دیے جا رہے، اور کمپرومائز کرنا ہے یا نہیں، یہ بھی اگین اٹ ڈپینڈز، یعنی وہ سارے فیکٹرز کو دیکھنا پڑے گا. الٹیمیٹلی تو وہ اس وومن کی اپنی چوائس ہی ہوگی کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کہ وہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ کون سی رائٹس اس کو مل رہی ہیں، کون سی نہیں مل رہی، کیا وہ کمپرومائز کرنا چاہتی ہے یا نہیں، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. اور لیکن اسے یہ سارے فیکٹرز کو دیکھنا پڑے گا. بعض رائٹس ایسی ہوتی ہیں جن پر کہ آپ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کر سکتے، سو آپ خود یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا یہ پوائنٹ آ گیا ہے جس پہ کہ میں فردر کمپرومائز نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل اگر ابیوز ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، تو ابیوز پر میں کہوں گی کہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ سو اٹ ڈپینڈس کہ کون سی رائٹس نہیں مل رہی، اور آپ پوری صورتحال میں تمام پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کریں گے. صحیح. اچھا میم، ویور کی طرف سے ایک کوشچن ہے، وہ بالکل ڈائریکٹ ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ بیوی کے حقوق کے بارے میں بتا دیں. تو آپ اگر اس کا آنسر دینا چاہیں تو پلیز کنٹینیو. جی، بیوی کے حقوق کے بارے میں مختصراً میں بتا سکتی ہوں کہ اصل میں تو یہ ایک بہت تفصیلی بات ہے کہ کیا کیا حقوق ہیں، لیکن مینلی یہی کہ خاوند شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ کما کے اس کو یعنی معاشی طور پر سپورٹ کرے. یہ سب سے بڑا حق ہے بیوی کا نا، کہ خاوند اس کو کما کر سپورٹ کرے اور معاشی ذمہ داری وہ لے. اس کے علاوہ اس کی باقی بھی جو ضروریات ہیں، رہائش کی اور دیگر ضروریات جو ہیں، وہ ان کا خیال رکھے. اور حسن سلوک بھی حقوق میں شامل ہے. بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے کہ نرمی کریں بیوی کے ساتھ، اور ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی اگر اس کے اندر کوئی ویکنس بھی ہے یا اس کی کوئی کمزوریاں ہیں یا غلطیاں ہیں تو ان سے درگزر کریں. بس مینلی یہی حقوق ہیں. صحیح. اچھا میم، ہمارا جو ہے وہ شو کا ٹائم کافی شارٹ ہوتا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ کمبائن کر کے ویورز کو پیش کر سکیں. تو لاسٹ میں آپ ہمیں ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کون اچھا ہے یا کون برا، بلکہ ہمیں اس کو اس سینس میں لینا ہوگا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ورتھ جو دی ہے، وردی ہی بنایا ہے انسان کو. تو مرد ہو یا عورت، وہ دونوں وردی ہیں اور ہمیں ان کی ورتھ کو دیکھنا ہوگا، ماننا ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ ایک شعر میں آپ کو اپنا سنا دیتی ہوں اور ایک اقبال کا سنا دیتی ہوں، تو جو ہے بات ہماری مکمل ہو جائے گی. ایک میں نے شعر لکھا تھا کہ شاعری بھی میں کرتی ہوں، تو ایک شعر میں نے لکھا تھا کہ سستا عرض کیجیے. جی سستا بکے نہ یوسف یوں چند درہموں پر، سستا بکے نہ یوسف یوں چند درہموں پر، توقیر ذات دے کر قیمت میں معتبر کر. تو اس حضرت یوسف کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف کو انہوں نے چند سکوں کے عوض بیچ دیا تھا. تو میں یہاں پہ عورتوں کی بیسیکلی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ ہم مطلب عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی قدر و قیمت ان کو دی ہے وہ ان کو معاشرے سے ملے، اور یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ڈگنیٹی ہے ان کی وہ ریسٹور کریں اور ان کو یہ معتبر کریں قیمت میں.
یہ اور دوسرا علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نہیں نکمی، آئی تھنک پہلا مصرع مجھے اس کا تھوڑا سا بھول رہا ہے، لیکن کہ کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو یہ ہماری سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی تخلیق کیا. ویور نے آپ کی شاعری کو بھی سمجھ لیا، سستا نبی کے یوسف. چلے دیٹس گڈ. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا، تخلیق کیا، اس کا وجود جو ہے وہ بامقصد ہے اور بامانی ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کی جو ورتھ ہے اور جو ڈگنیٹی ہے اس کو ریکگنائز کرنا، ایک میوچول رسپیکٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. امیزنگ امیزنگ. اچھا میم، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے ساتھ اس ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، اور امید کرتی ہوں کہ ویورز کو بھی اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل ہوا ہوگا. تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے علمی سٹی اور ہمارے ویورز کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. I am so thankful to Ilmi City and you also for hosting the show. It was a pleasure. تھینک یو سو مچ. ویورز، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن اور لائک کیا. امید کرتی ہوں یہ سیشن آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بہتری کا ذریعہ ضرور بنے گا. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کی کسی منفرد، دلچسپ اور زندگی کو بہتر بنانے والے کسی نئے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنی ہوسٹ صفیہ امیر کو. شکریہ اور اللہ حافظ.